دنیا میں جہاں بھی آپ کو واقعہ ملے گا نا، ابان بن ابی عیاش کے والے سے ملے گا اور وہ کہے گا جی مجھے جو کتاب ملی تھی سلیم بن قیس ہلالی کی اس سے، اور یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف سنی سے کہہ رہے ہیں کذاب ہے، علامہ خوئی جو ہیں اہل تشیع کے وہ بھی کذاب سمجھتے ہیں اسے، شیعہ کے نزدیک بھی جھوٹا راوی ہے، لیکن یہ سودا چونکہ وہ ذاکرین نے بیچنا تھا، اور مجھے دکھ ہے بعض علماء بھی یہ سودا بیچ رہے ہیں شیعہ کے، ان کو تو کم از کم شرم و حیا کرنی چاہیے کہ اس کی سند ثابت بھی ہے کہ نہیں، پہلے تو سند کے ساتھ واقعہ ثابت کریں، اگلی بات تو بعد میں ہوگی، جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے اور آپ وہ سودا بیچ رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، بالکل جھوٹا واقعہ ہے یہ، کوئی سیدنا عمر قاتل فاطمہ نہیں ہے، ورنہ مولا علی پوری زندگی کبھی بھی کمپرومائز نہ کرتے، مولا علی کو یہ حدیث نہیں پتا تھی، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ کو قتل کیا ہو مولا علی اس کے ساتھ ہوں، اور اپنی بچی کا رشتہ ام کلثوم کا اس کو دے دیں، اور یہ وہ چیز ہے جو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے، وہ تعویل کرتے ہیں کہ جی وہ زبردستی لیا تھا، انکاری کوئی نہیں ہے، ذاکرین انکاری ہو جائے، ذاکرین تو ہے ہی جاہل ہے نا، ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں ہے، حضرت عمر چاہتے تھے میری اہل بیت کے ساتھ نسبت کام آئے مجھے قیامت الدین، تو حضرت علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگا، تو اس طرح ہوتا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرتے حضرت عمر کے دور کے اندر کہ تو میرے بیوی کا قاتل ہے تو ہاں میں تیرا عہدہ قبول کرتا ہوں، اور ناج البلاغہ سے میں نے خطبہ بتایا جنگ قادسیہ میں جانے سے روکا ہی مولا علی نے کہ عمر اگر تو مارا گیا تو پیچھے ہمارا ستیہ ناس ہو جائے گا، ان کی جان کو قیمتی سمجھتے ہوتے اپنے بیوی کی قاتل، اور بیوی نہیں صرف جنتی عورتوں کی سردار، بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو ہم تو مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں بھی علیہ السلام، یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے قاتل تھے، اور کہتے ہیں دروازہ پھینک دیا، اللہ کے بندو دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے، ہاں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، قرآن میں آیا جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو، اعلیٰ ہونا چاہیے تھا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کیونکہ اگلے زمانوں میں ابھی بھی گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو صرف پردے لٹکے ہوتے ہیں۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت علی کے گھر میں خلافت کے حوالے سے مشورے چل رہے تھے، اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق کو وہ ایک حادثاتی طور پہ سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ چن لیا گیا، تو اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے اور سیدہ فاطمہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا اے فاطمہ آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور ہمیں دنیا میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ زبیر اور علی اور انصار مدینہ آپ کے گھر میں مشورے کرتے ہیں آ کے خلافت کے حوالے سے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا گیا ہے، آپ لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے، وہ آپ کا اپنا حق ہے، لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کی اگر آپ جمعیت کو توڑیں گے تو میں آپ کو وارن کرنے آیا ہوں کہ آندہ مجھے اگر ایسی اطلاع ملی تو میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ یہ روایت ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کسی کی جرت نہیں ایسی بات کر جائے، تو میں نے اس کے خلاف آواز بلند کی کہ میں اس روایت کو صحیح نہیں مانتا، اور وہ کیسے؟ مولانا اسحاق صاحب ان دنوں زندہ تھے، میں نے ان سے یہ چیز خود ڈسکس کی تھی، ان کا بیٹا یہ روایت ہی جعلی ہے، میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگے اس میں جو راوی ہے نا حضرت عمر کا غلام زید بن اسلم، اور اسلم جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام تھا، حضرت عمر کا غلام اسلم اس وقت حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جس زمانے کا یہ واقعہ رپورٹ کر رہا ہے، وہ تو حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کے پاس آیا، اور یہ واقعہ تو حضرت بکر کا ہے، تو یہ اس نے سند بیان نہیں کی ہے، تو یہ روایت جو ہے نا جی بالکل اصول محدثین کے اوپر باطل ہے، اور ہم اس روایت کو نہیں مانتے۔